اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف افغان ایڈوکیٹ کا اور ہمارے کیمرہ مین ذیشان کا بہت بہت سلام ہو۔ جو شخصیت اور پرسنالٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی جانی پہچانی ہے، قانونی ٹی وی کی جانی پہچانی ہے۔ ہمارے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، مجھ سے بھی 10 سال سینئر ہیں۔ ایج نہیں بتاتا میں، ویسے خود انہوں نے بتا دیا کہ میں 70 بہاریں دیکھ چکا ہوں، 70 بہاریں ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں کس طرح ہنستے مسکرا رہے ہیں۔ سید منظور علی گیلانی استقلال پارٹی کے چیئرمین ہیں اور یوٹیوب پہ اپنا چینل چلاتے ہیں سیاسی درویش ٹی وی کے نام سے، تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں، بڑی اچھی اچھی مفید باتیں ہیں۔ تو آج ان کو ہم نے خصوصی طور پہ یہاں اسٹوڈیو میں بلایا ہے، اپنے قانونی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں، کہ جو بابا رحمتے عرف بابا رحمتے اور ثاقب نثار صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، انہوں نے کہاں کہاں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، کہاں انہوں نے نواز شریف کو نقصان دیا ہے، عمران کو فائدہ پہنچایا ہے، اور کیسے وہ ایلیویٹ ہوئے ہیں۔ پیر صاحب ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں۔ پیر صاحب ذرا بابا رحمتے کے بارے میں آج ہمیں تفصیل سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، جہاں تک قانونی ٹیلی ویژن کا تعلق ہے، اس پہ آپ مجھے گاہے گاہے بلاتے رہتے ہیں، تو میں بھی قانونی ٹی وی کے ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ جہاں تک جسٹس ثاقب نثار کی بات ہے، ان کے والد محترم میاں نثار صاحب جو تھے وہ بھی ہائی کورٹ کے جج بنے تھے، لیکن ان کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا۔ یہ جب پروفیشن میں آئے تو یہ ایک سول کے وکیل کے طور پر مانے جاتے تھے، اور بعد میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز بھی کیں، اور ان کی زندگی کا جو آغاز تھا اور اس کے بعد جب ان کو عروج ملا تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے ہی دائرہ کار میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے بہت قریب تھے، اور انہی کے دور میں ان کو فیڈرل لاء سیکریٹری بنایا گیا تھا، اور بعد میں ان کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ ان کے بارے میں سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ میاں نواز شریف کے پروردہ ہیں، ان کے یہ کیسز بھی کرتے رہے، اپنے ہی نشے مند پہ گراتے ہیں بجلیاں۔ جی اور بلکہ ان کے کیسز میں جب کراچی کے مشہور وکیل خالد انور صاحب کو نواز شریف نے اپنا وکیل کیا تو یہ خالد انور کو اسسٹ کیا کرتے تھے، جونیئر کے طور پہ ہاں ان کو اسسٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے، اور ہم نے ان کو دیکھا، ان کی وہ کارکردگی کی بھی دیکھی۔ اس کے بعد جب یہ جج بن گئے تو جج بنانے میں بھی خالد انور صاحب کا ہاتھ تھا اس میں، ظاہر ہے ان کی تو حکومت تھی اس وقت، جیسے آج جج لگتے ہیں نا، آج تو یہ صورتحال ہے کہ ججوں نے ہی جج لگانے ہیں، اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں حکومت کا عمل دخل ہوتا تھا، ججز کا بھی ہوتا تھا، لیکن آج کل تو یہ کہ جو مرضی جج بنا دیں جس کو۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیسے جج لگنا چاہیے کیسے نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہ جج لگ گئے، ہوتے ہوتے یہ سپریم کورٹ کے جج بھی لگ گئے۔ اس کے بعد یہ ایک وقت آیا کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ یہ بات ہمیں نہیں پتہ تھی۔ ان پر کچھ الزامات تھے، لیکن انہوں نے کوئی کرپشن کے الزامات تھے یا کوئی، میں نے وہ پڑھا نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے خلاف ایک ریفرنس ہے، وہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بہرحال سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے اس کو مینج کر لیا، ورنہ امکان یہ تھا کہ ان کو چیف جسٹس بنانے کی بجائے ریفرنس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں یہ گھر چلے جاتے، فارغ بھی ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے مینج کر لیا۔
اب مینیج کرنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. اس کے نتیجے میں جو پھر انہوں نے کردار ادا کیا بطور چیف جسٹس وہ بڑا افسوسناک ہے. اچھا. یہ بڑے لائق وکیل تھے, لاء پر ان کو بڑا عبور تھا, اور فیصلہ کرنا, فیصلہ لکھانا, جس طرح مرضی رخ موڑ دیں, اتنے لائق آدمی یہ تھے. ٹھیک ہے. اس پہ کسی کو جھگڑا نہیں ہے اس بات کے اوپر. لیکن جج کا کام انصاف کرنا ہے, اور انصاف کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہوتا, سب کے لیے انصاف کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک غلط فیصلہ جو ہوتا ہے وہ پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. صحیح. جیسا کہ ہوا مثلا نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا, اس سے پہلے اس بینچ میں چیف جسٹس تھے, ان سے پہلے چیف جسٹس. جی. لیکن جب یہ چیف جسٹس بنے, انہوں نے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کر لیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو فیصلہ ہے 28 جولائی 2016 کا, اقامے والا, ہاں جی 2017 کا, 2017 کا, سوری 16 نہیں, 2017 28 جولائی کو فیصلہ آیا. میں سمجھتا ہوں اس نے پاکستان کی تاریخ جو ہے اس کو تبدیل کر کے رکھا. وہ عدلیہ کے حوالے سے ایک سیاہ دھبا ہے. میں نے اسی دن کہا تھا کہ یہ ججمنٹ دینے والے 5 کے 5 جج آرٹیکل 6 کے تحت آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے. قانون میں کہاں یہ لکھا ہے کہ ایک پٹیشن جائے اور اس میں وہ پریئر بھی نہیں ہے, وہ کسی جگہ پٹیشن میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ہے, اور جو آپ کے پاس پٹیشن ہے اس کا آپ فیصلہ نہیں کرتے, اور آپ نے پاناما کو ایک طرف کر دیا اور اقامہ کے ذریعے ملک کے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا. اس کے بعد جو نواز شریف کی نااہلی ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنی سربراہی میں ایک بینچ بنایا. اچھا, جو تاحیات نااہلی ہوئی ہے. جی ہاں, اور اس میں کہا گیا کہ جناب یہ جو نااہلی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاحیات نااہلی ہے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ بھائی ایک ٹنیور 2 ٹنیور, بھائی ایک آپ کر دیں, وہ جو ٹنیور چل رہا ہے اس کو کر دیں, اگلے 5 سال کے لیے کر دیں, یا ٹوٹل آپ کہتے ہیں جی 7 سال کے لیے ہے یا 10 سال کے لیے. تاحیات نااہلی ہے, مطلب عجب طرفہ تماشا ہے. کمال کر دیا ثاقب نثار صاحب نے. بھئی آپ یہ بھی فیصلہ کر سکتے تھے کہ آپ کہتے کہ چونکہ قانون میں اس نااہلی کا تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی مدت کے لیے ہے, اس سے پہلے جتنے بھی کیسز آئے انتخابات میں, اس میں کسی کو کہا گیا کہ جو وقت گزر گیا ہے اس میں آپ نااہل تھے, آپ اگلے الیکشن لڑ سکتے ہیں. لیکن کیا ہوا, ان کو تاحیات نااہل کر دیا گیا, اور یہ انہوں نے کیا. اور اس میں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کا جو ہوتا ہے یہ تو جناب بابا رحمتہ ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بابا رحمتہ نہیں ہے بلکہ یہ بابا زحمتہ ہے. اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور اس کے بعد جب یہ سپریم کورٹ کے جج تھے تو سو موٹو کیسز لینے کے یہ خلاف تھے, لیکن جب خود بنے تو سب سے زیادہ سو موٹو کیسز انہوں نے نوٹس لیے, اور اس کے ذریعے ایک طے شدہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا. ایک کام جو سول جج کا ہے وہ بھی چیف جسٹس کر رہا ہے, ایک کام جو سیشن جج کا ہے وہ بھی چیف جسٹس کر رہا ہے. انہوں نے سول جج سے لے کر مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کی جو جورسڈکشن تھی اس کو انہوں نے خود ایکسرسائز کیا. اور سیاسی مداخلت کا بھی تھوڑا سا بتا دیں. سیاسی مداخلت تو دیکھیں جی, جب عمران خان کا کیس آیا ہے تو وہ دیکھنے والی بات ہے. اس میں عمران خان کے وکیل جو تھے وہ لے کے آتے تھے جواب, تو یہ ان کو واپس کر دیتے تھے کہ بھی ہمیں تو اس سے تسلی اور تشفی نہیں ہوئی,
آپ دوبارہ لکھ کے لائیں. بلکہ اب تو یہ ثابت ہوا ہے, انہوں نے خود کہا ہے کہ میں 8 دفعہ ملا ہوں عمران خان سے. اچھا, یہ انہوں نے کہا ہے, یہ کہا ہے انہوں نے کہ یہ ہماری وجہ سے اور فوج کی وجہ سے اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہے. یہ سر, یہ تو انہوں نے گیلانی صاحب آپ نے یہ بڑی اہم بات کی ہے جس کا عوام کو اس چیز کا نہیں پتا. بھائی انہوں نے اعتراف گناہ کیا ہے نا. ہاں جی, کس جگہ پہ کیا ہے, کس فورم پہ کیا ہے؟ امریکہ میں کیا ہے. امریکہ میں. بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی جو آخری جواب عمران خان کا آیا اس پر بھی یہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. لیکن انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں جی, سب کچھ چھوڑ دیں. اور وہ جو اس کی کمپنی تھی وہ تو اب ختم ہو گئی ہے. بھائی اس کی کمپنی ختم ہو گئی ہے تو نواز شریف نے تو بھائی تنخواہ ہی نہیں لی تھی, اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, اس کو کیسے نااہل قرار دے دیا آپ نے. تو یہ سارے کے سارا جو کام ہے اور جوڈیشری کی تباہی ہے اس کے ذمہ داران آج بھی عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب کا وقت آئے گا کہ ان سب کا احتساب ہوگا, اور ملک صاحب ان کا احتساب ہونا چاہیے. بالکل. آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے آج تک چیف جسٹس آئے ہیں ان میں یہ سیاہ ترین دور ان کا ہی ہے, ثاقب نثار صاحب. میں سمجھتا ہوں جس طرح بیڑا غرق انہوں نے کیا نا, کوئی اور چیف جسٹس چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا. تو دوستو دیکھا آپ نے, بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہمارے منظور گیلانی صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں یہ خود تسلیم کیا ہے کہ عمران خان کو میں نے اور فوج نے اقتدار دیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. پیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو. انشاءاللہ ہم اگلی میٹنگ میں آپ سے دوبارہ قانونی ٹی وی کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے. میں بھی شکر گزار ہوں. اللہ حافظ. آپ اس کے اوپر کمنٹس دیں, فیڈ بیک دیں. آپ کو یہ امید ہے آپ کا پیر صاحب کا جو انٹرویو ہے آپ کو بہت پسند آئے گا. تھینک یو. خدا حافظ. اللہ حافظ.